بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، یہ سٹوری جو ہے یہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے مہربان ہیں، جو پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں، خاص طور پہ عمران خان اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی یہ پروگرام ضرور دیکھیں کہ جناب خان صاحب کو کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا۔ اور یہ سٹوری ہے ہمارے رنگ روڈ سے متعلق۔ رنگ روڈ ایک ایسا منصوبہ تھا جو نہ صرف نیشنل لیول کا بلکہ انٹرنیشنل لیول کا یہ منصوبہ تھا، اور خان صاحب نہ صرف پورے پنڈی ڈویژن میں کلین سویپ کرنے والے تھے بلکہ پورے ملک میں اس پروجیکٹ کا ڈنکا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ خان صاحب کو دھوکے میں رکھا گیا، ایک ایسا راگ ان کے سامنے چھیڑا گیا کہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے۔ اور ابھی تازہ ترین جو رپورٹ آئی ہے، جو انکوائری عمران خان صاحب نے خود ہی بٹھائی تھی، اس انکوائری رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے جو 13 افسران جن کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، جو اس وقت کے کمشنر جو تھے کیپٹن محمود صاحب اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم تابش صاحب، جن پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے ہیرا پھیری کی ہے، نہ صرف ان کو بری کر دیا گیا بلکہ اس حوالے سے ایک یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ایک نئی کمیٹی بنے گی جو کیپٹن محمود اور جناب وسیم تابش صاحب جو جیل میں رہے ان کے ساتھ جو زیادتی اس کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو رنگ روڈ پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ کیا اس میں ہیرا پھیری ہوئی تھی؟ کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوئی۔ جو موجودہ حکومت ہے، اس میں یہ موجودہ وزیر اعظم نے جو رپورٹ جاری کی ہے، اس کے یہ کہا گیا ہے کہ جو جن کو ملزم بنایا گیا تھا اس میں سابق ڈپٹی کمشنر راول پنڈی انوار صاحب بھی تھے، ڈی سی اٹک منان صاحب بھی اس میں تھے، اور ایڈیشنل کمشنر ریونیو محترمہ کنزا میڈم بھی تھیں، اور ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محترمہ نازیہ بھی اس میں شامل تھی۔ اس کے علاوہ زیرک اور نیسپاک کے جو کنسلٹنٹ جو تھے ان کو اس میں الزام دیا گیا تھا۔ لیکن اب جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس میں سب کو بری کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ مختلف سیاستدانوں، خاص طور پہ جناب غلام سرور خان صاحب پہ یہ الزام تھا، ان پہ، اور زلفی بخاری صاحب پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنی من پسند ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو نوازنے کے لیے یہاں پہ ہیرا پھیری کی ہے، لیکن وہ تمام الزامات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، بلکہ وہ ان کا کہیں نام و نشان تک نہیں پایا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جناب سرور خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ الزام ثابت ہو جائے میں سیاست چھوڑ دوں گا، اور زلفی بخاری صاحب کو بھی وزیر اعظم کے مشیر کے عہدہ چھوڑنا پڑا تھا تاکہ وہ اس انکوائری میں شامل ہو جائیں، اور وہ انکوائری میں شامل بھی ہوئے، لیکن ان پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ لیکن یہ باریک واردات کس نے کی تھی؟ ناظرین، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ یہ باریک واردات کی تھی شہزاد اکبر نے، اور شہزاد اکبر کو کیا رنج تھا؟ شہزاد اکبر کو رنج تھا سابق کمشنر کیپٹن محمود کے ساتھ۔ لہٰذا یہ دکھ جب ان کو پیدا ہوا، یہ رنج ان کا، جو تنازع جو ان کا جو پیدا ہوا سابق کمشنر جناب کیپٹن ریٹائرڈ محمود کے ساتھ، یہ اس وقت پیدا ہوا جب سابق وفاقی وزیر محمد میاں سومرو کے ساتھ گجر خان میں ان کا زمین کا تنازع ہوا۔ تو اس وقت کے کمشنر راول پنڈی کیپٹن محمود نے جناب شہزاد اکبر کے کہنے پہ ان کے اشارہ ابرو پہ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کا دکھ انہوں نے بعد میں نکالا، اور یہاں پہ گلزار شاہ کو لا کے انہوں نے کمشنر بنوایا، اور پھر گلزار شاہ کو اشارہ کیا کہ ان سب کو جو ہے وہ تیل دے دو۔ ان سب کو تو تیل دیا گیا اور ان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا، لیکن جو پاکستان کو نقصان پہنچا، جو پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان پہنچا، اس کا کون پورا کرے گا؟ یہاں کہ جو پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا۔ ناظرین، یہ منصوبہ جو بننے جا رہا تھا، اس کے بعد پورے ڈویژن راول پنڈی میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہزاد اکبر جیسے ایک بھوت صفت انسان کے ہاتھوں جناب وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، اور انہوں نے اتنے بڑے پروجیکٹ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اور ان کی انکوائری بٹھائی گئی جس سے پورے کا پورا پروجیکٹ جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، آپ کو یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس پروجیکٹ پہ صرف 17 ارب روپیہ قومی خزانے سے خرچ ہونا تھا، جس کی زمینیں خریدی جانا تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پراپوگنڈا کیا گیا کہ اس کو بڑھا کر 65 کلومیٹر کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، آپ دوسری طرف دیکھیں تو ناظرین، آپ جو نیا رنگ روڈ بنایا جا رہا تھا وہ سکڑ کے 34 کلومیٹر ہو گیا، لیکن اس کی لاگت جو ہے وہ 80 ارب کر دی گئی۔ تو یہ کتنا بڑا فراڈ! اور یہی کمیٹی جس کی سربراہی سعد رسول صاحب جو کر رہے ہیں، جو سول سروس اکیڈمی کے پرنسپل ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو نیا رنگ روڈ بنایا جا رہا ہے یہ رنگ روڈ نہیں، بائی پاس ہے، بلکہ انہوں نے کمشنر راول پنڈی سے کہا ہے کہ اس پہ کام روک دیں ورنہ آپ کا نام بھی ایک نئی انکوائری میں آ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ قوم کے ساتھ دھوکہ کیوں ہوا؟ یہ شہزاد اکبر کی وجہ سے ہوا، شہزاد اکبر کے ذاتی اناد کی وجہ سے ہوا، اور شہزاد اکبر کے ذاتی اناد کی وجہ سے اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ اور اب 40 ارب کا
اب نئے تخمینے کے مطابق قومی خزانے کو 40 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تو جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، جناب پی ٹی آئی کی دیگر جو قیادت ہے، کہ کیا کوئی پکڑنے والا ہے شہزاد اکبر کو؟ اس سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ نے ہمیں مس گائیڈ کیا؟ جناب زلفی بخاری صاحب آپ پہ الزام آیا، جناب غلام سرور خان صاحب آپ پہ الزام آیا کہ کیا آپ عمران خان صاحب سے بات کریں گے کہ پوری ڈویژن جس میں تقریباً 400 کے لگ بھگ دیہاتوں کو فائدہ ہونا تھا، راولپنڈی ڈویژن، اٹرک، فتح جنگ تحصیل، گجر خان، ان سب کو فائدہ ہونا تھا، اور ان کے قرب و جوار میں جتنی زمینیں ہیں وہ اربوں روپے مالیت میں چلی جاتی ہیں، اور اب بھی چلی جائیں گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہزاد اکبر جو 4,500 روپے میں نیب میں بھرتی ہوا تھا، نیب کے جو فائلیں ہیں وہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ شخص صرف 4,500 روپے پہ وہاں پہ بھرتی ہوا تھا، لیکن کانا پھوسی چاپلوسی کے ذریعے وہ پھر وزیر اعظم کا مشیر بن گیا۔ مشیر بننے کے بعد جو اس نے وارداتیں کی، میں پہلے بھی اپنی سٹوریز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اربوں روپے مالیت کا وہ شخص جو ہے اب بیرون ملک چلا گیا ہے۔ کیا پاکستان کا کوئی ادارہ جو ہے اس کو وطن واپس لا کے اس سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ 4,500 کے نیب کے ملازم تھے، اتنی دولت آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ آپ نے بلیو ایریا میں 8 ارب کا پلاٹ کیسے لے لیا؟ آپ نے ملٹی پروفیشنل اور فیصل ٹاؤن کے ساتھ انویسٹمنٹ کیسے کر لی؟ کیا کوئی ادارہ اس سے پوچھنے والا ہے؟ لیکن کوئی نہیں ہے، چونکہ نیب کو تو پہلے ہی ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لہٰذا شہزاد اکبر صاحب کی موجیں 4,500 کا ملازم جو ہے وہ 4.5 کھرب کا ہو کے یہاں سے بیرون ملک چلا گیا، اور جب تک شانتی نہیں ہوگی وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور ہمارے عمران خان صاحب، جناب عمران خان صاحب، آپ مراسلے کا بار بار ذکر کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اور قوم آپ کی باتوں پہ یقین بھی کرتی ہے، لیکن یہ جو آپ کی گود میں بیٹھ کے وارداتیں کرتے رہے ہیں، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جس کو شہزاد اکبر کھا گیا، کیا کوئی ادارہ یا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کوئی اس کی مذمت کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے مذمت نہیں کریں گے کہ یہ الزام آئے گا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی گود میں بیٹھ کے کیا ہوتا رہا۔ شہزاد اکبر نے پرانا رنگ روڈ جو اصل رنگ روڈ تھا اس کا بھٹا بٹھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ شہزاد اکبر کو پکڑ کے لائیں اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں، ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے رنگ روڈ کا بھٹا کیوں بٹھایا، انہوں نے دیہاتوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا، انہوں نے اٹک کے عوام کے ساتھ ظلم کیوں کیا، انہوں نے راولپنڈی کے عوام کے ساتھ کیا ظلم کیا، انہوں نے پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کیا، چونکہ جو ٹریفک کا بہاؤ ہے اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اچھا بھلا سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کا افتتاح بھی کرنے والے تھے، بلکہ وہ اس کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کرتے تھے، لیکن شہزاد اکبر نے ان کے کان بھرے اور یہ کہا کہ ہمارے مقامی سیاستدان جو ہیں وہ واردات کر رہے ہیں، لیکن کسی مقامی سیاستدان کا نام نہیں آیا، اور نہ ہی وہ ملوث پائے گئے، اور ملوث پایا گیا تو شہزاد اکبر پایا گیا جو اس وقت بیرون ملک فرار ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، جو سابق وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی بنائی تھی اس میں جناب سعد رسول صاحب نے جس کی قیادت کی، تقریباً 40 لوگوں کو بلایا گیا، اور اس میں 20 سوالات رکھے گئے، اور 20 کے 20 سوالات میں ان کو بری کر دیا گیا۔ 13 کے 13 جو جن کو ملزم بنایا گیا تھا وہ تھے ہی بری۔ تو اس انکوائری کمیٹی کا اہم بات یہ ہے کہ ناظرین، سعد رسول صاحب نے جب یہ انکوائری شروع کی اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا گیا، چونکہ وہ اپیل میں گئے تھے اس سے پہلے کہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کو برطرف کر دیا جائے، لیکن ان تمام جو ملزمان ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سنا ہی نہیں گیا، جس کے بعد اپیل میں ان کو سنا گیا۔ تو جب ان کو سنا گیا تو جناب سعد رسول صاحب نے بیچ میں قرآن پاک بھی رکھا اور سب کو بتایا کہ یہ آپ جو بیان دیں گے اس کو ٹیپ بھی کیا جا رہا ہے، اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لہٰذا جو شخص بھی بولے گا وہ سمجھیں کہ وہ حلف دے رہا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولے گا۔ تو ناظرین، جب وسیم تابش کی تقرری سے متعلق بات ہوئی تو نہ صرف کمشنر راولپنڈی بلکہ دیگر جو وہاں پہ موجود سرکاری اہلکار تھے انہوں نے بتایا کہ ان کی تقرری جو ہے وہ لیگل ہوئی تھی۔ اور پھر جب وسیم تابش سے پوچھا گیا کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے قومی خزانے سے اربوں روپے کی زمینیں خریدیں، تو جناب وسیم تابش نے کمیٹی کو بتایا کہ جناب اس وقت سرکار کے پاس 5 یعنی 5 ارب 60 کروڑ کی زمینیں موجود ہیں، 5 ارب 60 کروڑ کا رقبہ موجود ہے، اور ادائیگیاں صرف کی گئی ہیں وہ 2 ارب 30 کروڑ کی ادائیگیاں کی گئی ہیں، جو کہ جن کا ریکارڈ سب کچھ موجود ہے، جو کمیٹی کو دکھایا گیا۔ اس کے بعد کمیٹی نے اس حوالے سے اپنی تسلی کر لی اور یہ دیکھا گیا کہ کیا جو ان کا بیان ہے وہ ریکارڈ کے مطابق درست تھا۔ اور ناظرین، اس کی دلچسپ بات جو ہے، یہ اتنی طویل انکوائری ہوئی کہ رات 4 بجے
جو اس وقت کے کمشنر جو تھے گلزار شاہ، جو اشارہ ابرو شہزاد اکبر کے کام کرتے تھے، جو ان کے اشاروں پہ ناچتے تھے، پھر 4 بجے ان کو بٹھایا گیا اور ان کے سامنے جو ملزم کمشنر تھے کیپٹن محمود صاحب، ان کو بٹھایا گیا اور کیپٹن محمود صاحب سے کہا گیا کہ آپ ان سے بالکل کراس کوشچن کر سکتے ہیں۔ پھر جب دونوں کمشنر ایک ہی رینک کے انہوں نے کراس کوشچن کی تو گلزار حسین شاہ جو ہیں وہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ اور ناظرین، اس وقت کے جو چیف سیکرٹری تھے جواد رفیق صاحب، ان کو بھی طلب کیا گیا اس انکوائری کمیٹی میں۔ انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جو پچھلا پروجیکٹ تھا وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا اور اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوئی۔ یہ بات ثابت ہوگی کہ شہزاد اکبر کی یہ ساری واردات تھی۔ لہٰذا اب طے ہونا یہ باقی ہے کہ جنہوں نے یہ اس پروجیکٹ کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے کیپٹن محمود کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا ہے، جنہوں نے وسیم تابش کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ناظرین، گلزار حسین شاہ کا جب بھی نام آئے گا، آپ یاد رکھیے کہ گلزار حسین شاہ وہ شخص ہے جس نے ڈسکا میں دھاندلی کا الزام اس کے اوپر آیا تھا، اور یہ کمشنر گوجراں والا تھا، اور وہاں پہ جو دھند کے میں الیکشن ہوا تھا یہ موصوف یہی تھے۔ آج کل ان کو OSD بنایا گیا ہے، لیکن ان کا جو کیریئر ہے پورا وہ ایسا ہی داغدار کیریئر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ایک اور کمیٹی بنے گی جو یہ طے کرے گی کہ وسیم تابش اور کیپٹن محمود نے جو جیل بھگتی ہے ان کا ازالہ کیسے ہوگا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین، اس انکوائری کمیٹی میں جو خاص بات سامنے آئی، جو RDA کے DG تھے ان کو طلب کیا گیا، جن کی تعیناتی آج کل کراچی میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب سابق کمشنر راولپنڈی گلزار حسین شاہ نے مجھ سے زبردستی بیان لیا، مجھ سے زبردستی تحریر لکھوائی گئی، لیکن یہ سب بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے کہ کیپٹن محمود، وسیم تابش اور دیگر 11 لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث تھے۔ ناظرین، میں آپ کو پھر یاد کروا دوں کہ یہ وہ سکینڈل ہے جس میں اینٹی کرپشن نے 13 بندوں کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، جن میں سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن محمود اور وسیم تابش بھی شامل تھے۔ ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور باقی لوگوں نے ضمانتیں کرا لی تھیں، لیکن اب سب کو بری کر دیا گیا ہے۔ یقینی طور پر اس کا فائدہ کیپٹن محمود اور وسیم تابش کو بھی پہنچے گا، لیکن جو مین ملزمان ہیں جنہوں نے پروجیکٹ کا بیڑا غرق کیا ہے، کم از کم جناب عمران خان کو چاہیے کہ اپنے کسی جلسے میں بتائیں کہ شہزاد اکبر وہ آستین کی سانپ تھی جو عمران خان صاحب کی گود میں بیٹھ کے ان کی ہی شیو کرتے رہے۔ تو بڑے افسوسناک امر ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ شہزاد اکبر 4,500 کا ملازم 4.5 کھرب کما کے کس طرح باہر بھاگ گیا ہے۔ اس شخص کے اثاثوں کا پتہ چلایا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر جسٹس فائز عیسیٰ کے اثاثے سپریم کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں تو FBR کہاں سو رہا ہے؟ شہزاد اکبر کے اثاثے کیوں نہیں سپریم کورٹ میں پیش ہو سکتے؟ اور میں جناب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ جناب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ شہزاد اکبر کے کہنے پہ ہوا ہے، یہ ساری انکوائری رپورٹ منگوائیں اور دیکھیں کہ نئی واردات پاکستان کے ساتھ نہ کہیں ہو جائے، نئی واردات عوام کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تازہ ترین اپڈیٹ یہی ہے کہ شہزاد اکبر اور گلزار حسین شاہ کا گٹھ جوڑ جو پکڑا گیا ہے اس کو بے نقاب کرنا ہمارا کام تھا، چونکہ اس رپورٹ میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے ادارے اس پہ ایکشن لیں گے۔ شہزاد اکبر اور گلزار حسین شاہ کے اثاثوں کا چیک کرنا اور ان کو کسی پراپر فورم پہ، اینٹی کرپشن پہ، نیب میں یا عدالت میں، FIA میں پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔